الرحیم۔ استخارہ کے حوالے سے اکثر سوال آتا ہے کہ استخارہ کیا ہے، اس کا مسنون طریقہ کار کیا ہے، اور یہ کہ کسی سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو استخارہ کا معنی جانتے ہیں۔ استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مشورہ لینا۔ ظاہر ہے جب ہم کسی معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، وہ دنیاوی معاملہ ہے کسی حوالے سے، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی عاقبت، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ کوئی انسان کہیں کسی خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہے، یا کوئی باہر کا سفر کرنا چاہتا ہے، کسی ایسے ملک کی طرف جانا چاہتا ہے جہاں پہ اس کے ایمان کو جو ہے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا یہ کہ وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی معاملہ سر انجام دینا چاہتا ہے اہم، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں خیر طلب کرنا چاہتا ہے، تو وہ استخارہ کرے۔ استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا، اور یہ اس کا سنت طریقہ بالکل ہی سادہ اور واضح ہے۔ اس کو کچھ لوگوں نے بہت پیچیدہ بنا لیا ہے، یہ پیچیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام استخارہ کی دعا اور استخارہ ایسے سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے کہ جیسے کوئی ایک آیت کو سمجھا رہے ہوں، سکھلا رہے ہوں۔ یعنی استخارہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر انسان کوئی کام سر انجام دینا چاہتا ہے تو اس کی عاقبت کے حوالے سے، یہ کہ کبھی اس کی دین کے حوالے سے وہ کام آزمائش نہ بن جائے، یا یہ کہ کہیں وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، یا کوئی اور اہم کام سر انجام دینا چاہتا ہے، کہیں سفر کرنا چاہتا ہے بیرون ملک، تو وہ استخارہ کرے۔ تو رب تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، کہ جب معاملہ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے اور اللہ سے یہ طلب کیا جاتا ہے کہ اے اللہ اگر اس معاملے میں میرے لیے بہتری نہیں ہے، یہ کہ میرے معاش کے لیے، دنیا کے لیے، ایمان کے حوالے سے، تو اے اللہ اس کو مجھ سے پھیر دے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے مسجد میں آ کر، 2 رکعت نماز پڑھیں، یا اگر کوئی عورت ہے تو گھر میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یا تو وہ تشہد میں، جو تشہد کی دعائیں ہیں، درود ابراہیمی کے بعد وہ یہ دعا استخارہ والی پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ پوری دعا پڑھے۔ اور جہاں آتا ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، یہاں جو ان ھذا الامر ہے یہ دعا، یہ یہاں پہ امر کی جگہ اپنے معاملے کا بھی ذکر کرے۔ اگر وہ نکاح کا معاملہ ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ الفاظ بول دے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر نکاح فی قبیلۃ فلان خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، یہ میرے لیے بہتر ہے، فاقدرہ لی، تو میرے لیے اے اللہ میرے لیے اس میں آسانی پیدا فرما دے۔ اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ میں چونکہ تیرے دین پر جو ہے اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں فطروں سے بچنا چاہتا ہوں، اے اللہ دین کے اندر میں اپنے آپ کو استقامت اے اللہ طلب کرتا ہوں کہ استقامت کے ساتھ رہوں، اور اپنے آپ کو اس حالت میں رکھوں کہ تو راضی ہو، کہ کہیں اس معاملے میں پڑھ کر میں اے اللہ تجھ سے دور نہ ہو جاؤں۔ تو پھر وہ اللہ سے مشورہ طلب کرتا ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور اس کے بعد یہ دعا یا تشہد کی دعا کے بعد پڑھ لے، یا پھر ایسا ہے کہ نماز پڑھ لے 2 رکعت اور سلام پھیر دے، تو اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ استخارہ جو ہے کسی سے کروایا جا سکتا ہے؟ تو ہمارے علم میں تو ایسی کوئی بات صحابہ کرام سے یا کسی سے منقول نظر نہیں آتی کہ کسی نے کسی سے استخارہ کروایا ہو۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کیا جاتا۔ استخارہ خود ایک انسان کی خیر طلب کرنا ہے۔ اس طرح کہہ لیں کہ بندہ کسی کو کہہ دے میرے حصے کا کھانا تم کھا لو، یہ اس کی مثال ایسے ہی لے لیں۔ تو استخارہ جس نے کرنا ہے وہ خود نماز پڑھے
اور 2 رکعت پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی رات کو 2 رکعت پڑھے پھر استخارہ کی دعا پڑھ کے سو جائے، اللہ تعالیٰ خواب میں اس کے لیے دکھلا دیتے ہیں کوئی سفر یا یہ کام اس کے لیے کتنا برا ہے۔ یہ بات بھی کہیں حدیث کے اندر شریعت میں ہمیں نہیں ملتی کہ وہ رات کو پڑھے پھر سو جائے پھر خواب میں آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ خواب آ بھی سکتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی انسان کے لیے ظاہری طور پر اس کے معاملے سے اس کو پھیر دیتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب میں ہی بتلا دیا جائے۔ تو لہٰذا کسی پارٹی سے نہ کروایا جائے، کسی دوسرے سے نہ کروایا جائے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے خود خیر طلب کی جائے۔